جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز اور میں ہوں سعود اشر۔ اس وقت خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بات چیت کریں گے غزل پر۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اردو شاعری ایک بہت ہی معروف روایت اور انتہائی مقبول صنف ہے، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ زیادہ تر شعری اصناف اور ڈھانچے عربی زبان سے ماخوذ ہیں۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ مشاعروں نے اردو شاعری اور پھر خاص طور پر غزل کے فروغ کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ غزل پر بات چیت کرنے کے لیے بہت ہی خاص مہمان ہیں جناب دانش اقبال ندوی۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ غزل کسے کہتے ہیں، اور پھر غزل کا جو ارتقائی سفر ہے اس پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے دانش اقبال ندوی صاحب کا TK نیوز کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں۔ جی دانش اقبال صاحب کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ آپ جو اردو زبان و ادب ہے اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور غزل اور پھر شاعری کے لیے وہ جو کنٹینیو کام کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں ناول افسانے پر بھی کچھ لکھتے ہیں ہمیشہ۔ اور ہم آج غزل پر بات کریں گے۔ تو جو سب سے پہلا سوال ہے غزل پر دانش اقبال صاحب سے، سر آپ یہ بتائیے کہ غزل کسے کہتے ہیں؟ جی کیونکہ سب سے پہلے جب غزل کی تعریف ہی نہیں سمجھ میں آئے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، تو ہم آگے بات ہی نہیں کر سکتے۔ جی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ مشہور ہے غزل کے اصل جو ہے غزل کہتے ہیں، غزل کے معنی ہیں عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ جی اور دیکھیے اصل جو ہے غزل کا موضوع ہی اصل حسن و عشق ہی ہوا کرتا تھا، اور اس لیے غزل کہنے لگے۔ لیکن ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ اس میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت پیدا ہوتی گئی، اور پھر غزل میں ہر طرح کے مضامین آتے گئے، اصلاحی مضامین، معاشرتی مضامین، اخلاقی مضامین، سماجی مضامین۔ غرض یہ ہے کہ غزل میں ہر طرح کے مضامین کو شامل کر لیا گیا، اور اس طرح غزل اپنی وسعت کے ساتھ پوری اردو ادب میں ایک اپنی پہچان بنا لی، مقام حاصل کیا۔ جی اچھا، تو یہ تو ہوگی غزل کی تعریف۔ اب جو غزل کا جیسے ہے کہ اعلیٰ مسرور صاحب نے جی وہ شعر سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی۔ اچھا، غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی۔ کیا بات ہے! غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی۔ سچ میں غزل کی وسعت، اور یہ اس شعر سے پتہ لگتا ہے کہ غزل کی کتنی وسعت ہے۔ اچھا، غزل کا جو ارتقائی سفر ہے اس پر آپ جی روشنی ڈالیں گے؟ جی دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ غزل اصل میں ابتدائی جو ہے، جو اس کی ابتدائی جو زندگی تھی، جو شروعات ہوئی، وہ غزل عرب میں ہوئی۔ تو عرب کے شعراء جو تھے انہوں نے اس پہ کافی محنت کی اور طب آزمائی کی، جس میں چند نام آتے ہیں جیسے ہمارے سامنے فرزدق ہیں، جریر ہیں، متنبی ہیں، اور امرؤ القیس کعب بن زہیر ہیں۔ اس طرح کے اور بھی نام ہیں جنہوں نے عربی زبان پہ عربی شاعری انہوں نے کافی محنت کی اور لکھا، اور اس پہ ایک کمال حاصل کیا۔ جی، اور پھر یہ غزل جو ہے عربی ادب کے حوالے سے فارسی پہنچی، ایران پہنچی، فارسی ادب میں انہوں نے ترقی کی اور وہاں بھی کمال حاصل کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے وہاں سے ترقی کرتے ہوئے یہ غزل اردو ادب میں داخل ہوئی، اور اس طرح یہ اردو میں اپنا مقام حاصل کیا، اور ان کو جو ایک پہچان ملی اور مقبول خاص و عام ہوئی۔ جی، تو جو غزل کی تعریف ہے اور اس میں ناقدین جو مطلب ناقدین کیا کہتے ہیں غزل کے تعلق سے بارے میں، اور آپ کے کیا خیالات و تاثرات ہیں؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ غزل میں وسعت، گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ سب کہنے پر مجبور کچھ نہ کچھ۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فراق گورکھپوری رگھوپتی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ غزل جو ہے کو مختلف پھولوں کی مالا کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ غزل شاعری نہیں بلکہ عطر شاعری ہے۔ جی، اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل ہماری زبان کی آبرو ہے،
ہماری شاعری کی جان ہے. بقول رشید احمد صدیقی کہ انہوں نے کہا غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، اردو شاعری کی آبرو ہے. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ غزل شاعری نہیں تہذیب ہے. یعنی ہماری تہذیب، ہمارا جو کلچر، سویلائزیشن، وہ کہیں نہ کہیں غزل میں بھی جھلکتا ہے. اچھا جی، اس کی عکاسی نظر آتی ہے ہمیں غزل میں بھی. اچھا، آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ غزل کے جو معروف شعراء ہیں جی، اور پھر وہ غزل جنہوں نے غزل کی دنیا میں نام کمایا ہے اور کافی دنوں تک مشاعروں اور پھر غزل گو جو شعراء تھے ان کی محفلوں میں اکثر یہ غزلیں جو کہ گایا جاتا تھا، جی، غزلیں گائی جاتی تھیں. جی، جی، بالکل. جیسے دیکھیے، ہم بتائیں کہ تمام شعراء تقریباً انہوں نے کچھ نہ کچھ غزل پہ تبازمہ کی ہے، چاہے وہ مرثیے کے شاعر ہوں، چاہے قصیدے کے ہوں، چاہے وہ نعت خواہ ہوں، چاہے غزل گو ہوں، لیکن غزل پہ ضرور، غزلیات پہ انہوں نے کوشش کی ہے، بہت تمام شعراء تقریباً. اور لیکن خصوصی طور پر جو ہم اگر نام لیں گے، جو خدائے غزل ہوں یا غزل کے بادشاہ جن کو کہیں، چند نام اس میں ضرور نام ذکر کیے جا سکتے ہیں. جی، جیسے ولی دکنی ہیں، میر تقی میر ہیں، غالب ہیں. غالب کو تو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے. جی، جی، مومن ہیں، جگر ہیں، آتش ہیں، مصحفی ہیں. یہ سب جو ہے انہوں نے اپنے زمانے کے جو ہے میں نامور غزل گو ہیں، انہوں نے کافی اچھی شاعری کی اور انہوں نے غزل پہ جو کچھ لکھا ہے وہ آنے والے جو ہے زمانے یاد کرے گا. بالکل. اور لوگ ان کو جو ہے سن کر اشکش کرتے ہیں. جی، جیسے اگر ہم ولی کے شعر کو ایک آپ کو سنائیں، ولی احمد، کہ انہوں نے کہا تھا، ولی دکنی، جی، عشق بےتاب جاں گزاری ہے. واہ. عشق بےتاب جاں گزاری ہے، حسن مشتاق دل نوازی ہے. اشک خونی سوں جو کیا ہے وضو، سوں سے کے معنی میں، یہ پرانی زبان ہے، دکنی زبان میں سوں سے کو کہتے تھے. اشک خونی سوں جو کیا ہے وضو، مذہب عشق میں نمازی ہے. واہ، کیا بات ہے. اور اسے تجھے لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا. یہ انہیں کی غزل ہے. اور ان کے بعد کے اگر ہم لیتے ہیں درد کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا ہے جو کچھ آرزو کریں. واہ، دل ہی نہیں رہا ہے جو کچھ آرزو کریں. اور یہ مشہور شعر ہے کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو. کیا بات ہے. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. جی، غزل کی دنیا کا جو مشہور نام ہے غالب، مومن، اور پھر جو کہ آج کے دور میں اگر کہیں تو آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک بہت ہی معروف غزل کو شاعر تھے بشیر بدر، جنہوں نے کافی نام کمایا اور اپنا مقام بنایا. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو غالب ہے نا، ان کے کچھ غزل سنائیں. جی، غالب جو ہے معروف ہے، مشہور ہیں تمام لوگوں کے نزدیک. جی، بہت سارے، ہر طرح شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے. شہنشاہ غزل، اور تمام صنفوں میں انہوں نے تقریباً تبازمائی کی ہے. جی، تو جیسے کہ مشہور شعر اب سنتے ہیں کہ یہ نہ تھی ہمارے قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہمارے قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کیا بات. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، بالکل تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہو. کیا بات ہے. اچھا، مومن کے کچھ کلام جو وہ تم میرے پاس ہوتی ہو گویا، جب کو یہ پوری غزل سنا دے تو بہت اچھا رہے گا. کم سے کم 4 لائن تو ضرور سنائیں. جی، ضرور سنائیں گے. کہ انہوں نے کہا تھا کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت سزا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. ذکر اغیار سے ہوا معلوم، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف راہ سے برا نہیں ہوتا. واہ. اور تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے. کیا بات ہے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا. اور تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہو. کیا بات ہے. بہت خوب. اس غزل میں تو کافی کچھ اس کا قصہ مشہور ہے،
تو خیر اس پہ ہم الگ سے بات کریں. کیا دیوان کو جو ہے دینے پر جو ہے مجبور ہو گئے تھے مومن خواہ مومن کو. جی اچھا. اور ان کا یہ بھی مومن کی بات جب آئی ہے تو میں یہ بھی کہوں, انہوں نے ایک ان کی ایک غزل یہ بھی بہت مشہور ہے کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, جی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہی یعنی وعدہ نباہ کا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بہت مشہور غزل ہے یہ. جی. اچھا, بشیر بدر کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے آپ, ان کا کچھ کلام؟ جی, ان کو بہت میں پسند کرتا ہوں, مجھے بہت اچھی ہے جو ہے شاعری لگتی ہے ان کی, اور محبوب شاعر ہیں. جی. کہ ان کی ایک غزل یہ ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے, کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے, یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو. بالکل. اور مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں, مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں, جو کہا نہیں وہ سنا کرو, جو سنا نہیں وہ کہا کرو. کیا بات ہے, بہت بہت زبردست ہے. لیکن ایک اور چیز جو ضروری ہے یہاں پر اس کا ذکر, کہ اقبال کو ہم کیسے مطلب جو بھلا سکتے ہیں, چونکہ غزل میں انہوں نے ایک نیا پیغام, ایک نئی جو ہے کہ نئی طرح کی بات کی ہے نا. علامہ اقبال, اگر ہم غزل کی بات کریں اور علامہ اقبال کی بات نہ ہو تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام ادھورا ہو جائے گا. اس لیے علامہ اقبال جنہوں نے غزل کو ایک نئی طرح دی ہے, آپ اگر یوں کہیں, اور نئی بات اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ غزل میں عورتوں سے ہی باتیں کر لیں, عشق اور حسن کی ہی باتیں کریں, بلکہ علامہ اقبال نے غزل کے ذریعے سے نوجوانوں کو جو پیغام دیا ہے وہ بھی بہت معروف اور مشہور ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کچھ کہیں اس کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, جی تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. شاعری ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے, اور غالب کا یہ بھی ہے کہ میرے اشعار اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو. یہ اقبال کا. جی. رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی, جی نرالا عشق ہے میرا, نرالے میرے نالے ہیں, میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو, پیارے نہ ہو میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو, میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں. آج ایک اور شعر ان کا جو غزل کا شعر ہے کہ شکستہ ہو تو عجیب تر ہے, ارے وہ نہیں تیرا آئینہ ہے. اچھا خیر. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. ریپیٹ کیجیے. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. کیا یہ بہت زبردست. اس وقت پوری غزل ذہن میں نہیں آ رہا. خیر کوئی بات نہیں, ہم آگے چلتے ہیں, اور آپ کو مطلب یہ بتا دیں کہ ہمارے جو مہمان ہیں دانش اقبال ندوی صاحب, یہ خود بھی شاعر ہیں اور اچھی شاعری کرتے ہیں. غزل پر بھی انہیں قدرت جو کہ حاصل ہے, اور ان کی ایک جو حمد ہے وہ ہم آپ کو حمد والے جو ایپیسوڈ میں ان میں آپ جو کہ آپ کو بتائیں گے. اور وہ جو حمد انہوں نے کہا ہے, کیا کہی ہے, جی شاعری کہی ہے, جو حمد جو انہوں نے کہی ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے. لیکن اس وقت وہ جو غزل پر جو ان کی شاعری ہے, اور انہوں نے کچھ تازہ دم جو لکھا ہے تازہ, تو آپ سنائیے کچھ اپنی. جی بالکل سنائیں گے ضرور. یہ ہماری لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم شیئر کریں اور اپنے قارئین کے لیے ان کی محبتیں, ان کی حوصلہ افزائی ملے گی ان کے ذریعے سے. جی کہ میں نے ابھی حالیہ ہی کچھ دنوں پہلے یعنی کچھ مہینے پہلے یہ غزل لکھی تھی کہ سب سے ملنا چھوڑ دو تم تب تلک. جی سب سے ملنا چھوڑ دو تم تب تلک. اور تلک کو میں نے کوشش کی ہے اس میں ردیف کے طور پر, جیسے غالب کے شعر سے متاثر ہو کر کے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, جی کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. جی ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. جی تو انہوں نے تک اور میں نے تلک کوشش کی ہے. جی کہ سب سے ملنا چھوڑ دو تم تب تلک, جانے جہاں زندہ رہوں میں جب تلک. کب تلک ڈرتے رہو گے موت سے, جی کب تلک ڈرتے رہو گے موت سے, سب کو جانا ہے یقیناً نب تلک. اور اس سے کرنی تھی مجھے جو بات پھر, اور اس سے کرنی تھی مجھے جو بات پھر, اس سے کرنی تھی مجھے جو بات پھر, رک گئی وہ آتے آتے لب تلک. اور تمام شعر کو چھوڑتے ہوئے صرف مقطع پہ ختم کرتا ہوں اپنی بات کہ بھول پائے گا نہیں دانش تجھے, بھول پائے گا نہیں دانش تجھے, زندگی باقی رہے گی جب تک. بہت بہت شکریہ ناظرین. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو
کہ لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ٹی کے این نیوز جو آپ کے لیے بالکل انوکھا پروگرام لاتا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ٹی کے این نیوز کو یوٹیوب پر جا کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہمارے خاص مہمان تھے دانش اقبال ندوی صاحب، جن سے آج ہم بات چیت کر رہے تھے غزل پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ دانش اقبال صاحب بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے ٹی کے این نیوز پر۔